بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ اگر غرور میں رہو گے تو راستہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ لیکن انسان جانتا ہی کب ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کیونکہ اگر جانتا ہوتا تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتا۔ تمہیں پتہ ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے، تمہیں خواہ خواہ گھر بلانے والا نہیں رہتا۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کرا سکے۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ لا علمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم لیتا ہے۔ عبادتیں تسبیح کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے نیتوں کی پابند ہوتی ہیں، کیونکہ اگر نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی عبادت بھی بیکار جاتی ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر پڑھ کر کیا کرو، اور اس طرح تم صحیح نتیجے پر پہنچ جاؤ گے۔ علم، دولت اور عزت تینوں ایک مقام پر جمع تھیں، اور جب یہ تینوں رخصت ہونے لگیں تو ان کے درمیان کچھ اس طرح گفتگو ہوئی۔ دولت نے کہا، میں اب جا رہی ہوں، اور اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو امیروں کے محلے میں مجھے تلاش کرنا۔ تو اس کے جواب میں علم بولا کہ میں بھی اب جا رہا ہوں، اور اگر مجھ سے ملنا ہو تو تعلیم اداروں کا رخ کرنا۔ لیکن وہیں عزت کچھ نہ بولی، تو اس کے دونوں ساتھیوں نے پوچھا، آپ کیوں خاموش ہو؟ تو عزت نے ان کا جواب دیا کہ اگر میں کہیں سے چلی جاؤں تو دوبارہ کبھی ہاتھ نہیں آتی۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو، پھر دیکھنا تم نجات پا جاؤ گے۔ اس دنیا میں جس جگہ ویرانی ہو، یاد رکھنا وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کچھ ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، اور وہ اسے بھی سن لیتا ہے جو تم نہیں کہتے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو پرہیزگاری اختیار کر، پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک کہ یہ کھل نہیں جاتا۔ یاد رکھو کہ جب تک کہ اپنی نجات کا یقین تمہیں نہ ہو جائے تب تک کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ دوسروں میں خامیاں تلاش کرتا ہے۔ اس دنیا میں اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ وہیں اچھی سیرت روح کو متاثر کرتی ہے۔ غور فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرتے رہو تاکہ تمہیں دوسروں کے کمال غمگین نہ کر سکیں۔ اس دنیا میں دھوکے کی خوبیاں بھی خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ لوگ احساس نہیں کرتے بلکہ احسان کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگیں تو انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ تھک کر بھی رکنا نہیں چاہیے، ورنہ دوسرے آپ کو رونتے ہوئے گزر جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، کیونکہ میں تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہوں
जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। इस दुनिया की सबसे गलीज और सबसे बदतरीन आवाज़ औलाद की है, जो बदलहजी और चीख कर अपने वालिदैन से बात करती है। इस्लाह और दोस्त को आजमाते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं वक्त पर ये दोनों धोखा ना दे जाएं। वालिदैन का साया सर पर हो तो औलाद बादशाह होती है। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और, तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती, क्योंकि हम लोग अपनी नीयत लोगों से छिपा सकते हैं, पर उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। इस दुनिया में किसी की असली शख्सियत देखनी हो तो उससे इख्तिलाफ करके देखो, फिर देखना तुम उसकी हकीकत जान जाओगे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, और वो है आप खुद। हम सब मुश्किल काम करने से घबराते हैं, हालांकि आसानियाँ मुश्किल काम करने से ही पैदा होती हैं। मिजाज के खिलाफ बात पर मुस्कुरा कर नज़रअंदाज कर देना लड़ने से बेहतर है। इश्क़ इलाही जब हद से गुज़र जाता है तो इंसान पूरी दुनिया भूल जाता है। तौबा और इस्तग़फ़ार उस रबड़ की तरह है जो अपने किए गए गुनाहों को मिटा देती है। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। अगर तुम बादशाह हो तब भी अपने वालिद और उस्ताद की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करो। जब आप मुश्किल में होते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह कहाँ है, तो एक बात याद रखिए कि इम्तिहान के दरमियान उस्ताद हमेशा खामोश रहता है। इस दुनिया में दिल की दवा क्या है? कुरान की तिलावत, तन्हाई के आंसू, अच्छी सोहबत और अल्लाह के लिए आपका क़याम। किसी से बदला लेने में जल्दी ना करो और किसी के साथ नेकी करने में देरी ना करो। इस दुनिया में भूलता तो कोई नहीं, बस याद करने के बहाने ख़त्म हो जाते हैं। ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद और जुस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क़ देता है, मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। हज़रत अली ने फरमाया कि 5 जगहों पे इन 5 चीज़ों की हिफाजत करो। महफिल में ज़बान की, बाज़ार में आँख की, नमाज में दिल की, दस्तरखान पर पेट की और निगाह में हया की। इस दुनिया में बर्दाश्त ऐसी मजबूत शय है कि पत्थर पलटकर मारने वाले के मुंह पर जा पड़ता है। हजारों डिग्रियां लेकर इल्म पर दस्तरी पाकर छलकते लफ्ज़ आँखों से ना पढ़ पाओ तो तुम जाहिल हो। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन सबक वही याद रहते हैं जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जब परेशानियां हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, तो इस्तग़फ़ार कसरत से किया करें। ए इंसान, तू कहीं वक्त की बातों में ना आ जाना, क्योंकि इसने तुझसे पहले ना जाने कितनों को ही धोखा दे दिया है। तहलका मचा देती है अर्श आसमान में जब मोहब्बत जवानी में खुदा का नाम लेती है। दुनिया को सच्चे होने की दलील मत दो और यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। ज़िंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। जिस दिल में दीन जिंदा हो वो दिल कभी मायूस नहीं होता। ज़िंदगी को बदलने में वक्त नहीं लगता, लेकिन वक्त को बदलने में ज़िंदगी लग जाती है। अगर हालात पर आपकी पकड़ अच्छी है तो जहर उगलने वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। अगर तुम देखना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे बगैर कैसी होगी, तो ये देख लो कि जो लोग मर गए हैं दुनिया उनके बगैर कैसी है। लोग ये नहीं जानते
کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، پیار اور برداشت، اور جس شخص میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں وہ شخص کبھی بھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتے رہو اور جواب دینے کا حق تم وقت پر چھوڑ دو۔ اس دنیا میں کوئی بھی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ملتی۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دیتا ہے۔ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی تم کھو دیتے ہو اس کو کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتے ہو۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا کہ عقل نے سوال کیا کہ موت سے زیادہ کوئی اور دردناک چیز ہے، تو موت نے جواب دیا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کا اور دوست ہمیشہ کردار کا منتخب کرو۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیزیں تیرے لیے ہیں، کیونکہ جو چیزیں تیرے لیے ہیں وہ تیرے لیے ہی ہیں، اس لیے تو پریشان نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کا حرص اور لالچ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ انسان کو جو ملنا ہوتا ہے وہی مل کر رہتا ہے۔ اپنے والدین کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس دنیا میں کسی کو ناحق باتیں سنانا دل سے لذت عبادت کو دور کر دیتا ہے۔ کل میں چالاک تھا اور دوسروں کو بدلنا چاہتا تھا، لیکن آج میں سمجھدار ہوں اور خود کو بدل رہا ہوں۔ افسوس، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والے کو گندا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقل کی علامت ہے۔ جو رشتہ تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو۔ جب ساتھ دینے والا مشکلات پیدا کرنے لگے تو تنہائیاں ہی بہتر ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی کے پرانے غموں پر اپنے تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اپنی آواز بلند کرنے کے بجائے اپنی دلیل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کی برسات سے کھلتے ہیں، نہ کہ بادلوں کی گرج سے۔ اس دنیا میں آپ کے باپ کے آنسو آپ کے دکھوں سے نہ گریں، ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے، تو سوچو اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ اگر اس دنیا میں آپ کو جینا ہے تو آپ کو اپنے مسائل سے لڑنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ وسیلہ اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا اصل رنگ تب سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہ رہیں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں اکثر وہ لوگ دیکھے ہیں جو کہ دنیا میں فقیر تھے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اس دنیا میں جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس دنیا میں خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سختی نہیں رہی۔ اس دنیا میں دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی نہ ملاتا۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو دن تمہارا بنا نیکیوں کے گزر جائے۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، پھر دیکھنا تم اپنی زندگی کی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جاؤ گے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ وقت بدلے گا اور حالات بھی بدلیں گے۔ کسی نے مولانا روم سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے؟ تو مولانا روم نے فرمایا، وہ ہر چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا گندا بد اخلاقی سے ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں برے مقصد کی کامیابی سے اچھے مقصد کی ناکامی بہتر ہے۔ اس دنیا میں وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا دونوں برابر ہوتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔ محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ دشمنوں پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کو درست نہیں کرتا وہ بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو کر رہتا ہے۔ عقل اپنے کام پر اور جہالت اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتی ہے، کیونکہ عقل کمال چاہتی ہے اور جہالت مال چاہتی ہے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کے لیے جنت ہے۔ اس دنیا میں یقین ضروری ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو وہ آپ کے یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جس شخص کو اس نے پیدا ہونے سے پہلے اسلام دے دیا، اب اس کے ساتھ اللہ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تو ہم پر پہلے ہی فضل کر چکا ہے۔ ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی تو دوسرے بچے نے کہا، میں تمہیں گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میرے ابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان سے ڈرتا ہوں، اور یہی حق ہمارے اوپر ہمارے اللہ کا ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے کہ میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اور اس کو مانگنے کی توفیق نہ دے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، انسان برا کب بنتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ہمارا ارادہ نہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔
اس دنیا میں سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر گھٹیا لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستے بدل لیتی ہیں، لیکن جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقع کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے صرف اس سے توکل رکھی جائے۔ اس دنیا میں سب سے امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ اس زمانے کی جہالت کا علم تو دیکھیں کہ قیمتی چادریں بے جان قبروں پر اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کے خاطر، کیونکہ اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہیں رہتی۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اور خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغی۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، لیکن کچھ بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہی شے کی تعریف چاہتا ہے۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چگلی زبان کا حصہ بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ جب آنکھوں کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے نسبتیں۔ عبادت ضرور کیجئے مگر معاملات پر بھی توجہ دیجئے، کیونکہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ انسان سخت دل کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ اس دنیا میں ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ یادوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہیں۔ اس دنیا میں جس دل میں خلوص کا جذبہ نہیں، وہ اس سیپ کے مانند ہے جس میں موتی نہیں ہو۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، پھر دیکھنا کامیابی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ اس دنیا میں لوگ چہرے اور مال دیکھتے ہیں، لیکن میرا اللہ اپنے بندوں کے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ گناہ ایسی لعنت ہے جو کہ انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اے انسان، کہیں اپنی زندگی آسان بناتے بناتے اپنی موت کو مشکل نہ بنا لینا۔ ہم نیک کا گناہ اور گناہ گار کی نیکی، یہ دونوں ہی چیزیں ہم انسانوں سے دوسروں کی برداشت نہیں ہوتی۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں کہ ہم اس دنیا میں صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔
ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کیونکہ اگر میرے اعمال کے مطابق اللہ مجھے دیتا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریے، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے اصل چاہنے والے ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، کیونکہ رشتے طاقت سے نہیں بلکہ محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ لوگ اچھا پڑھنا اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہیں جو اچھا سوچیں اور اچھا بولیں۔ اس دنیا میں خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتے لکھ نہیں سکتے، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ اس دنیا میں سچا رشتہ کچھ نہیں مانگتا سوائے وقت اور عزت کے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تب وہ اپنے نہیں رہتے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا کہ رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور آپ کی مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل۔ اس دنیا میں رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جاؤ، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جاؤ۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے کبھی نہیں جاتی۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس دنیا میں اس ساز سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو کچل ڈالے۔ اس دنیا میں ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کیونکہ بعض دفعہ کچھ رنگ صحبت کے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کی عمر زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ زندگی جب اپنا فلسفہ سمجھانے پہ آئے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ جو چیزیں دل میں گونجتی رہیں وہ کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ اس دنیا میں کمال کرنے والوں کو کب لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی کمال کیا ہے؟ انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر موم ہو جاتا ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور وہیں برائی کا راستہ بہت آسان سہی، لیکن منزل ہمیشہ تباہی ہوتی ہے۔